أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 پر 1 سے لے کر 60 پر 5، 61 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 65 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ مخاطب دراصل پہلے جو مخاطب ہیں اس سورت کے وہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام انسانوں کی نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، لہذا جو بھی باتیں ہوں گی اس سے تمام کے تمام انسانیت مخاطب ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس دن کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کو چھوڑ کر. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، میں کیسے اس شخص کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے یا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. محترم سامعین کرام، یہ جو آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ اٹھائیے، سورۃ الاعراف اٹھائیے، اس کے علاوہ سورۃ الحجر اٹھائیے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے. ان تمام جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں فوراً تم لوگ اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا. اور چونکہ ابلیس اس زمانے میں اپنی علم کی کثرت کی وجہ سے اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں شامل تھا، تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام حکم دیا تھا، لہذا جیسے ہی آدم کو روح پھونکا گیا تمام کے تمام فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. صرف آدم سجدے میں نہیں گیا، صرف ابلیس سجدے میں نہیں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، تو جو وجہ اس نے بتلائی وہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے. اس نے کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے اس کو سجدہ کروں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر، گھمنڈ، سرکشی وہ اس کے اندر آ گئی. اس نے یہ سمجھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اس لیے میں زیادہ بڑا ہوں، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے. حالانکہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی اس کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. اس نے قیاس کیا اور قیاس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رد کیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے اسی جملے کو جس کے اندر تکبر کی جھلک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. قال، اس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جو آدم ہے جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، جس کو تو میرے اوپر فوقیت دے رہا ہے، میرے اوپر ترجیح دے رہا ہے، مجھ سے زیادہ بزرگ اس کو بنا رہا ہے، ذرا مجھ کو قیامت تک کی تو مہلت دے کے دیکھ. اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اس کے پورے جملے کو اللہ فرما رہے ہیں قال ارأیتک، اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا غور کیجئے، میری بات کو ذرا سنیے. ھذا الذی کرمت علی، اس آدم کو جو آپ نے عزت دی ہے، تکریم کیا ہے، بزرگی دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک آپ نے مجھ کو مہلت دیا، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اس آدم کے اولاد کے تمام نسل کی میں جڑ کاٹ دوں گا. لأحتنکن، احتنک یحتنک سے آتا ہے، عربی کا صیغہ ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو لگام ڈالنا، اور محتنک اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو وقت نے تجربے کار بنا دیا ہو اور اپنے تجربے کی روشنی میں بہت سارے معاملات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لأحتنکن کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس جو کہہ رہا ہے یہاں پر کہ میں آدم کو، اس کی فطرت کو، اس کی چال کو، اس کی ڈھال کو، اس کے ایک ایک چیز کو میں جانتا ہوں،
اور آپ اگر قیامت تک مجھ کو مہلت دیجئے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر ان تمام کی اولاد کو سوائے چند کو چھوڑ کر کے سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ غور کر سکتے ہیں آپ کہ ابلیس اس وقت اپنے قول میں کتنا سچا تھا، کتنی سچی بات اس نے کی کہ آج اس روئے زمین پر انسانیت کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کتنے لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگا کر کے رکھا ہے۔ غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، آپ مسلمانوں کی تعداد کو لیجئے، ان کی بھی بات چھوڑ دیجئے، جو لوگ کتاب و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، کتنا سچا تھا اپنے اس قول میں ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ ابلیس نے دعویٰ کیا کہ اگر مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دی جائے تو میں چند انسانوں کو چھوڑ کر کے ان کے پورے نسل کی میں جڑ کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا دیا، کیونکہ رب کے بارگاہ میں اگر کچھ مانگ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ انسان اگر ہدایت مانگے تو ضرور ملے گا۔ آج اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر نفس پرستی پہ چلتا ہے، پیر پرستی پہ چلتا ہے، لوگوں کے فرما برداری پہ چلتا ہے، اپنے پرائے کے کہنے پر چلتا ہے، وہ اس کے اپنے دل کی چاہت ہوتی ہے، لوگ مجبور نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ ابا مجبور کر دیے، اماں مجبور کر دی، بیوی مجبور کر دی، رشتے والے مجبور کر دیے، شیطان مجبور کر دیا۔ کوئی مجبور نہیں کرتا ہے کسی کو۔ اس دنیا کے اندر انسان با اختیار ہو کر کے پیدا ہوا ہے، پورا اختیار ہے انسان کو، اللہ نے دیا ہے اختیار۔ انسان اپنی مرضی سے رستہ چنتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا ابلیس، میں تجھ کو دیا مہلت، فاذهب، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ قال اذهب، جا، فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا اس کا اور تیرا دونوں کا بھرپور بدلہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اعتماد سے انسانوں پر اعتماد ایک ہے، اپنے نیک بندوں پر اعتماد ہے اللہ کو، اسی لیے کہہ رہا کہ جا، پوری چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی کتنی عزت رکھی ہے، کتنی لاج رکھی ہے ہم نے اس کی۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ خطیب میٹھا لگا کر کے نہیں بولے گا، آپ کے من کی بات نہیں بولے گا کہ آپ سن کر کے خوش ہو جائیں، دوسری جگہوں پر خطیب کی تعریف کریں کہ بڑا اچھا بولتے مولوی صاحب۔ نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ جو میں بیٹھتا ہوں اس مصلے پہ، ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اگر اس کو اسی انداز میں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں رب میرے گریبان کو پکڑے گا، مجھ سے پوچھے گا منصب دیا تھا، عہدہ دیا تھا، امام بنایا تھا، وقت کا داعی اور مبلغ بنایا تھا، درس قرآن کا موقع دیا تھا، لوگوں کو کس قدر تو نے حق بات بتلایا۔ من کی بات نہیں کروں گا، اور ڈاکٹر بھی من کی بات نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر ناسور ہو، زخم ہو، اور آپریشن سے اگر وہ جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میٹھی میٹھی دوا کھلا کے ٹھیک کر دوں گا، نہیں، آپریٹ کرے گا، وہ آپ کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن ڈاکٹر اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے یہاں پر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا اپنی آواز سے جس کو چاہے بہکا لے، اے شیطان، اے ابلیس، جا اپنی آواز سے جس کو چاہے بہکا لے، جس کو چاہے اپنے رستے پہ لگا لے، میرے رستے سے ہٹا لے۔ اور یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز سے مراد مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، اور یہ آواز شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، شیطان کے چیلے اور چٹیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، چاہے وہ چیلے شیطانی انسان ہو یا شیطانی شیطان ہو، جنات ہو، ہر ایک کی طرف سے ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، یہ شیطان کی آواز ہے۔
اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد گالی گلوچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت و چغلخوری بھی ہے، گانا بھی ہے، میوزک بھی ہے، راگ رنگ کی محفلیں بھی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے ہٹا کر کے غافل کر دیتی ہے. یہ تمام کی تمام شیطان کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، آدم کی اولاد میں سے اپنی آواز سے جس کو چاہے تو بہکا لے. وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے تمام لشکر کے ساتھ، چاہے وہ لشکر سوار پہ ہو یا پاپیادہ ہو، تمام کے ساتھ تو آدم کی اولاد پہ چڑھائی بول دے. جس طرح سے ڈاکو کو چھوٹ ہوتی ہے نا، ویسے اللہ نے چھوٹ دے دیا کہ اپنے چیلے چٹیوں کے ساتھ، چاہے وہ شیطانی انسان ہو، چاہے انسانی شیطان ہو، چاہے جناتی شیطان ہو، تمام کو لے کر کے انسان پر حلہ بول دے، تباہی مچا دے، گمراہی پھیلا دے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور آدم کی اولاد کے مال میں اور اس کی اولاد میں تو شریک ہو جا. آدم کی اولاد کے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان جو ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے یا کمانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے، تو شیطان خیر خواہ بن کر کے اس کو دکھلاتا ہے کہ دیکھ ادھر سے کام کرے گا نا تو بہت نفع ہوگا، ہاں تھوڑا سا ہے چلے گا، وہ ادھر سے کام کرے گا نا بلہ کا نفع ہوگا، یہ طریقہ اختیار کر، پیسہ آئے گا. حرام طریقے سے جو حرام خور انسان مال کماتا ہے اس میں مشورہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان اکسا کر کے اس کو حرام کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پورا گناہ کس کے گردن پہ آ گیا؟ انسان کی گردن پہ آ گیا. اور اسی طرح سے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور بعد کے مشرکین جو اپنی پیداوار میں سے اللہ کے لیے ایک نکالتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے ایک نکالتے تھے، یا اس کے بعد کے مشرکین بتوں کے اوپر جو چڑھاوا چڑھاتے تھے یا قبروں پر جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا غیر اللہ کے نام سے جو نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ سب ان کے مال میں شیطان کی شرکت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے مال میں شریک ہو جا، اس کے اولاد میں شریک ہو جا. تو اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ دو طریقہ بتلایا مفسرین نے. شیطان انسانوں کے اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ ایک طریقہ یہ بتلایا ہے کہ اولاد دے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نام رکھے پیر بخش، غوث پیر، میرا بخش، داتا بخش، اس طرح کے جو نام شرکیہ نام ہوتے ہیں، اللہ نے اولاد دیا، غیر اللہ کے نام پر اس کو رکھ دیا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اولاد مانگنا ہے اللہ سے، لیکن غیر اللہ کے در پہ جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اولاد میں شرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو چاہے کر لے اور اس سے وعدہ کر، جتنا چاہے وعدہ کر. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یاد رکھ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ دھوکا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی اور مفہوم کی آیت کریمہ کو بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جو شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے انسان ہوں گے، جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، شیطان بھی جل رہا ہوگا. دیکھ کر کے انسان ملامت کرے گا کہ تو نے مجھ کو بہکا دیا، ہم لوگوں کو بہکا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا. شیطان کہے گا کہ میں نے نہیں بہکایا. ایک وعدہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیا تھا کہ آج یہ دنیا ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اس میں رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اپنے عملوں کا حساب دینا ہے. رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ دیکھ یہ دنیا دھوکہ نہیں ہے، یہ دنیا تیرے لیے عیش پرستی کا سامان ہے، یہاں خوب عیش کر، خوب کام کر، جتنا ہو سکے عیش و عشرت کر لے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے اور ہزاروں سال کے بعد زندہ ہو؟ میں نے تم کو یہ بھی بہکایا تھا کہ اگر آخرت میں بچنا ہے تو چلا جا پیر صاحب کے پاس، چلا جا فلاں صاحب کے پاس، ان سے بیعت کر لے، ان سے بیعت کر لے. لیکن یہ سارے کے سارے جو باتیں تھی میں نے صرف بتلایا تھا، زبردستی نہیں کیا تھا. اور آج میں بتاتا ہوں کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدہ کرے گا وہ بالکل دھوکا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. دیکھ جا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا. جو میرے بندے ہوں گے، زور کن پر چلتا ہے؟ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر. ضعیف الاعتقاد لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس راہ پہ بھی جاتے ہیں، اس در پہ بھی جاتے ہیں، یہاں مطلب نہیں ملا تو اس در پہ جائیں گے، وہاں مطلب نہیں ملا تو اس در پہ جائیں گے. تو یہ ہے ایسے لوگوں پر، یا وہ لوگ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کے بجائے غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور چل سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا رب اس کے لیے کافی ہے، اس کے تمام معاملات کو سدھارنے والا، سنوارنے والا اپنے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔